شہر سمنان عظیم الشان اور قدیم اسلامی سلطنت کا دارالحکومت تھا، جہاں پر کئی پشتوں سے خاندان سادات کے افراد حکومت و سلطنت کے امور کو انجام دیتے تھے، اور انہوں نے عدل و انصاف کے ذریعے ایسا ماحول قائم کیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہاں کی رعایا چین و سکون کی سانس لیتی نظر آتی تھی۔ اور اسی سلسلے اور اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور 7ویں صدی ہجری کے تاریخ کے کرتاس کو ہم پلٹتے ہیں تو اسی شہر سمنان اور اسی دارالحکومت اور بادشاہی کرتا ہوا ایک ایسا فرد نظر آتا ہے جس کو سلطان ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان ابراہیم یہاں تک ہجری سن 7ویں صدی تک خاندان سادات کی قریب 6 پشتیں مکمل ہو چکی تھی جو حکومت و سلطنت کی باغ دور کو سنبھالتی تھی، اور اب باری ہے سلطان ابراہیم کی۔ ہر قسم کی آرائش، زیبائش، چین و سکون والی زندگی آپ بسر کرتے نظر آتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تقوی اور طہارت کے ساتھ وہاں کی رعایا کے درمیان عدل و انصاف بھی آپ قائم کرتے نظر آتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ ایک غیر معمولی بادشاہت کی ضرب المثل بنے۔ لیکن اس کے باوجود، طرح طرح کی ناز و نعمت کے باوجود، آپ ہمہ وقت ایک ایسے فکر میں رہتے تھے جس فکر نے خود آپ کو بھی اور آپ کی بیگم خدیجہ کو بھی متفکر اور بے چین کر دیا تھا۔ اور وہ کیا چیز تھی کہ آپ کے دامن میں اللہ تبارک و تعالی نے 2-3 بچیاں شہزادیہ تو عطا فرمائی تھی، لیکن قریب 8 سال کا زمانہ گزر گیا، اس کے باوجود سلطان بیگم کا دامن اولاد نرینہ سے محروم نظر آتا تھا۔ یہ وہ چیز تھی جس نے خود سلطان کو بھی اور سلطان کی بیگم کو بھی بے چین کر دیا تھا۔ لیکن ایک وہ مبارک شب تھی کہ جس شب بیگم خدیجہ وقت کی رابعہ نماز عشاء کے بعد اسی اپنے مصلی پر جب محو خواب ہو جاتی ہیں، نیند میں آپ چلی جاتی ہیں، اور اسی دوران نیند خواب کے عالم میں آپ ہی کے خاندان کے ایک بزرگ شیخ احمد یسوی خواب میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کو یہ بشارت و خوشخبری سنا دیتے ہیں کہ بیٹی شہزادی، اللہ تبارک و تعالی تمہارے بطن سے آفتاب ولایت کے ظہور کو پسند فرماتا ہے، یعنی تمہارے بطن سے بے فکر ہو جاؤ، آفتاب ولایت کا ظہور ہوگا۔ جب آپ یہ خواب دیکھتی ہیں بڑی ہی خوش ہو جاتی ہیں، اور اسی خواب کو سنانے کے لیے بے چین ہو جاتی ہے، اور صبح دربار میں سلطان ابراہیم کے سامنے اس خواب کو جب آپ سناتی ہیں اور اسی خواب پر سلطان خوشیاں مناتے ہیں، اور آپ فقیروں کو تحائف وغیرہ دیتے ہیں، نذرانہ وغیرہ دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ رات کا وہ خواب تھا، اور صبح میں وہاں کے مسلم الثبوت مجذوب بزرگ تشریف لاتے ہیں، اور وہ بھی اسی چیز کا مژدہ سناتے ہیں۔ اور وہ بزرگ آتے ہیں ابراہیم اور کہتے ہیں کہ 1000 اشرفی دے اور اشرف کو لے لے، لہٰذا آپ کو 1000 اشرفی دی جاتی ہے، اور اس 1000 اشرفی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ایسے فرزند صالح کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ اور اب وقت گزرتا ہے اور حاملہ ہونے کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور قریب ہے، اب وہ وقت قریب آ گیا کہ اب آپ کے بطن سے سلطان ولایت کا ظہور ہونے والا ہے، اور قریب ہجری سن 708 ہے۔ 708 کی وہ ہجری اور وہ مبارک گری ہے کہ اس گری میں اللہ تبارک و تعالی نے سلطان ابراہیم کے ذریعے اور خدیجہ کے بطن سے ایک ایسے فرزند صالح، ایک ایسے مرد قلندر، ایک ایسے مقبول بارگاہ خداوندی بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جس کو آج محبوب یزدانی، غوث العالم، تارک السلطنت، اوحد الدین سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی السامانی نور بخش نورانی کی چھوچوی علیہ رحمت ربی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کا اتنا جو طویل نام ہے القابات کے ساتھ، انشاءاللہ سارے القابات کی تفصیل اپنے اپنے مقام پر آئے گی۔ یہاں پر ہم سرکار سید اشرف جہانگیر سمنانی کی سوانح، آپ کے حالات کو بیان کریں گے، اور
کرامات جو ہے انشاءاللہ وہ دوسری نشست میں بیان کریں گے۔ یہاں پر صرف آپ کی حیات و طیبات وغیرہ کو ذکر کریں گے، آپ کے سفر کو ذکر کریں گے۔ انشاءاللہ مفصل آپ کی جو کرامتیں ہیں اس کے لیے ایک اور نشست کا ہم انتخاب کریں گے۔ تو جیسے ہی ولادت ہوتی ہے آپ کی، ولادت باسعادت، اب ولادت کے بعد جیسے ہی آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں، اب ماں باپ کو فکر ہے علم کی کہ بچے کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے، لیکن یہ تو ایک غیر معمولی بچہ ہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت اس طریقے سے ہوئی یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو وہ صلاحیت عطا ہوئی تھی، وہ خداداد صلاحیت کے آپ مالک تھے کہ صرف اور صرف 7 سال کی عمر میں آپ قرآن کے حافظ مع قراءت سبع، قراءت سبع کے ساتھ آپ قرآن کے حافظ ہو چکے تھے۔ یوں ہی 7 سال کی عمر میں قرآن کو حفظ کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، لیکن آپ تو قراءت سبع کے حافظ ہو چکے تھے۔ قراءت سبع کیا ہے اس کے لیے میں زیادہ طویل تو بیان نہیں کروں گا، لیکن جو 7 قراء ہے جن کی روایت کو اختلاف روایت کے ساتھ قرآن مقدس کی ہر آیت کو یاد کر لینا، اسی کو قراءت سبع کہا جاتا ہے۔ ہر آیت میں جو قراء کا اختلاف ہے، قراء کا جو اختلاف ہے، روایت ہے، امام عاصم ہے، حمزہ کوفی ہے وغیرہ، جو 7 قراء ہیں انہوں نے جس طریقے سے اس آیت کو پڑھا ہے، اعراب میں جو اختلافات ہے، الفاظ میں جو اختلافات ہے، ان اختلاف کے ساتھ قرآن کو یاد کر لینا، اسی کو قراءت سبع کا حافظ کہا جاتا ہے۔ تو آپ صرف اور صرف 7 سال کی عمر میں قراءت سبع کے حافظ ہو چکے تھے، اور اسی طریقے سے علوم و فنون کے میدان میں اور آپ اپنے قدم کو بڑھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، تو صرف اور صرف 14 سال کی عمر میں سارے علوم و فنون پر آپ دسترس حاصل کرتے نظر آتے ہیں، چاہے وہ علم حدیث ہو، چاہے وہ اصول علم حدیث ہو، چاہے وہ علم قرآن ہو، چاہے تفسیر ہو، منطق ہو، فلسفہ ہو، جو بھی ہے، جتنے بھی علوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14 سال کی عمر میں مخدوم پاک کو عطا فرما دیا تھا، اور یوں بھی آپ وقت کے مجدد تھے۔ اب اس کے بعد 14 سال کے بعد جب آپ 15 سال کے ہوتے ہیں اور فراغت کے بعد آپ کے والد محترم سلطان ابراہیم کا وصال ہوتا ہے اور آپ منصب خلافت پر فائز ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے اساتذہ کا بھی ذکر کر دوں کہ جن کی بارگاہ سے آپ نے شرف تلمذ حاصل کیا، تو اساتذہ میں سر فہرست جن کا نام ہے شیخ عبدالرزاق کاشی الکاشانی، اپنے وقت کے متبحر عالم، امام عبداللہ یافعی، حضرت سید علی حمدانی، شیخ عماد الدین تبریزی، ان کا ذکر لطائف اشرفی میں مل جائے گا۔ بہرحال تو ان متبحر عالم اپنے وقت کے صوفیہ کی بارگاہ سے آپ نے علم حاصل کیا۔ بہرحال 15 سال کی عمر میں والد بزرگوار کا جب انتقال ہوتا ہے، منصب خلافت، امور سلطنت و حکومت اب آپ کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، اور آپ صرف اور صرف 15 سال کی عمر میں تخت نشین ہو جاتے ہیں اور سمنان کے سلطان، سمنان کے بادشاہ ہو جاتے ہیں، اور آپ امور بادشاہی کو اس طرح انجام دیتے ہیں کہ اب خواص و عوام، ہر خاص و عام آپ کو اوحد الدین کے نام سے یاد کرتا ہے۔ جب آپ کا نام لیتا ہے تو کہتا ہے سلطان اوحد الدین سید اشرف، اسی لیے آپ کو اوحد الدین بھی کہا جاتا ہے۔ سلطان تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ وقت کے سلطان تھے۔ اس طریقے سے آپ نے عدل و انصاف کی وہ مثال پیش کی جس کو حضور محدث اعظم ہند ایک ہی لفظ میں آپ کے عدل و انصاف کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں جیسے شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ، ایک ہی مشرب سے پانی پیتے تھے، یعنی ایسا عدل و انصاف تھا کہ مثل شیر اور بکری یہ ایک ساتھ نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ پانی پیتے ہیں۔ اشارتاً آپ کی حکومت و سلطنت کے واقعات کو بیان کیا جائے تو صرف 2 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک بار اتفاقاً آپ اپنے سپاہیوں کے ساتھ صید و شکار کے لیے نکلے تھے، اور آپ تفریح کے لیے نکلے تھے۔ آپ کے سپاہی شکار کے لیے چلے گئے تھے، اتفاقاً ایک بوریا آپ کی بارگاہ میں آئی، اور وہ ضعیفہ بوریا آپ کے ایک سپاہی کی شکایت کرنے لگی کہ میرا دہی تھا، دہی جو
آپ کی فوج کے ایک ممبر، ایک فرد نے جبراً کھا لیا ہے۔ آپ نے فوراً ہی تمام سپاہیوں کو جمع کیا اور جب سب کو پوچھا اور بڑھیا کو کہا کہ مجرم کی شناخت تو کر لے، تو مجرم نے جیسے بڑھیا نے مجرم کی شناخت کی، لیکن مجرم انکار کرتا ہے، تو البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر کے تحت بڑھیا گواہ نہیں پیش کر سکتی، لہٰذا وہ چھوٹ جاتا ہے۔ لیکن آپ ایسی حسن تدبیر، ایسی تدبیر اپناتے ہیں جس کی وجہ سے مجرم کی شناخت ہو جاتی ہے۔ آپ اب سارے سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ آپ سب الٹی کرے، وامٹنگ کرے، تو جیسے ہی وامٹنگ کی گئی تو جس نے دہی کھایا تھا پتہ چل گیا، وہ مجرم وہ پتہ چل جاتا ہے اور وہ ظاہر ہو جاتا ہے اور وہ اقرار بھی کر لیتا ہے۔ یہاں یہ بات کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ ایک معمولی دہی کی وجہ سے اتنا لمبا پروسیس، تو بات یہاں پر دہی کی نہیں ہے، وہ تو ایک معمولی چیز ہے، لیکن عدل و انصاف کی بات ہے۔ آپ نے حسن تدبیر سے اس بڑھیا کو انصاف دلا کر عدل و انصاف کی ایک ایسی مثال پیش کی تاکہ آنے والے زمانے میں آپ کی رعایا میں سے کوئی بھی جرم کرنے سے پہلے، جرم کے اقدام سے پہلے 1000 مرتبہ سوچ لے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤ۔ اسی طرح ایک بار آپ کی بارگاہ میں، آپ کے دربار میں مسافروں کی ایک جماعت آتی ہے اور مسافر شکایت کرتا ہے کہ ہمارے مسافروں میں سے، ہماری جماعت میں سے ایک نے میری کمر میں جو باندھی ہوئی اشرفیوں کی تھیلی تھی اس کو چرا لی تھی۔ اب سب نے انکار کیا۔ یہیں پر بھی وہی بات، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، وہ گواہ نہیں پیش کر چکا، گواہ پیش نہیں کر پایا اور سب نے انکار کیا تو مجرم بچ گیا۔ لیکن آپ نے بھی حکمت عملی کا ایسا مظاہرہ کیا اور حکمت عملی سے آپ نے ایسا کام لیا کہ جتنے بھی وہ مسافر تھے، آپ نے یکے بعد دیگر سب کے قلب، سب کے دل پر ہاتھ رکھنا شروع کیا، اور حقیقتاً جو مجرم تھا اس کے سر پر جیسے ہی آپ نے ہاتھ رکھا، اس کے قلب کا اختلاج دفعتاً بڑھ چکا، جس کی وجہ سے مجرم کی شناخت ہو گئی اور اس کو سامنے لایا گیا اور اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا، اور پھر وہ جو اشرفیاں تھی وہ جس کی بھی تھی اس کو لوٹائی گئی۔ تو یہاں پر بھی آپ نے حکمتاً مجرم کی شناخت کر لی۔ بہرحال لیکن آپ تو ہمیشگی کے لیے سلطان نہیں تھے، آپ کو تو ترک سلطنت، آپ کو تو امور سلطنت میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن ایک وقت آیا کہ رمضان المبارک کی وہ 27ویں شب تھی، وہ شب قدر تھی کہ خواجہ خضر علیہ السلام آواز دیتے ہیں، اشرف، سید اشرف، اب حکومت و سلطنت کو ٹھوکر مارو، بادشاہت کو ٹھکرا دو اور فقیری کو اختیار کر لو، اس لیے کہ ہندوستان میں شیخ علاء الحق والدین گنج نبات آپ کے منتظر ہے، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس منصب پر فائز کرنے کے لیے آپ کو پیدا فرمایا ہے وہ منصب آپ کا انتظار کر رہا ہے، لہٰذا جیسے ہی صبح ہوتی ہے والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں پورا واقعہ رکھتے ہوئے امور سلطنت سے اپنی دلچسپی جو ہے وہ نہیں ہے عرض کرتے ہیں، اور والدہ ماجدہ بھی خوشی بخوشی اپنے اس فرزند صالح کو اجازت دیتی ہے۔ اور کیوں نہ اجازت دے؟ اس لیے کہ والدہ ماجدہ کہتی ہے کہ تمہاری پیدائش سے قبل شیخ احمد یسوی جو ہمارے نانا ہے وہ مجھے بشارت دے چکے تھے کہ تمہارے بطن سے آفتاب ولایت کا ظہور ہوگا۔ بیٹا میں نے آپ کو خدا کے حوالے کیا اور خدا کی رضا میں میں آپ کو قربان کرتی ہوں، اور مخدوم پاک آپ کے برادر اصغر، آپ کے جو چھوٹے بھائی ہیں سلطان محمد، سید محمد، ان کے حوالے حکومت و سلطنت کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ 15 سال سے لے کر 25 سال تک قریب 10 سال حکومت و سلطنت کو انجام دیتے ہیں، اور 25 سال کی عمر میں سلطنت کو ٹھکرا کر آپ فقیری کو اختیار کرتے ہوئے ہندوستان کی طرف سفر کرتے ہیں، اور وقت کا وہ بادشاہ، اور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا کیا، چونکہ کوئی دکان، کوئی مکان، کوئی اولاد، کوئی گھر بار، کوئی بزنس، تجارت، آفس، فیکٹری وغیرہ کو چھوڑتا ہے، لیکن آپ تو وقت کے بادشاہ تھے، آپ نے بادشاہت کو ٹھوکر لگایا، آپ نے حکومت کو ٹھکرا دیا صرف اور صرف رضائے الہی کے خاطر، اور جس کے سر پر ہمیشہ وہ
حکومت کا تاج لگا رہتا تھا، جس کے سر پر وہ تاج رہتا تھا، آج آپ اس تاج کو اتار کر فقیری ٹوپی پہن رہے ہیں۔ جس کا جسم ہمیشہ لباس فاخرہ، قیمتی لباس سے آراستہ ہوتا تھا، آج آپ فقیری گدری کو اختیار کرتے ہیں، فقیرانہ لباس اختیار فرما لیتے ہیں۔ آپ قیمتی جوتے چپل، جوتیاں، نالین پہنتے تھے، لیکن آج اللہ کی یاد میں اس کو بھی اتار کر برہنہ پا نظر آتے ہیں۔ جب ایک اللہ کا بندہ اللہ کی رضا کے خاطر جب سب کچھ ٹھکرا دیتا ہے تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو سلطان اور وقت کا غوث بنا دیتا ہے۔ حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں، سمنا کے تخت کو چھوڑ کر غوث الورا ہوئے، سمنا کے تخت کو چھوڑ کر غوث الورا ہوئے، یوں ترک سلطنت نے تمہیں سلطان بنا دیا، یوں ترک سلطنت نے تمہیں سلطان بنا دیا۔ اب پیادہ سفر کے لیے نکل جاتے ہیں، سارے آرام و آشائش کو چھوڑ کر اختیار کر لیتے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو بھی حضرات تھے، جیسے جیسے سفر آگے بڑھتا ہے آپ کے ساتھ کو چھوڑتے نظر آتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ سفر کرتے کرتے آخر میں آپ کا ورود مسعود ہندوستان کی سرزمین میں ہو جاتا ہے۔ ہندوستان میں آ کر آپ کے سفر کے درمیان کئی اکابر اولیاء کرام کی ملاقات ہوتی ہیں اور صوفیہ کی ملاقات ہوتی ہے، جو آپ کا استقبال، آپ کا ویلکم کرتے ہیں، آپ کو مژدہ سناتے ہیں، فیوز و برکات، اجازت و خلافت سے نوازتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی ملاقات حضرت مخدوم جہاں گشت جہانیہ شیخ جلال الدین بخاری سے ہوتی ہے۔ ملتان کے قریب اوچ شریف میں جب مخدوم جہانیہ جہاں گشت سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، آپ ایسے فیوز و برکات سے سید اشرف جہانگیر سمنانی کو نوازتے ہیں۔ مرعۃ الاسرار شریف میں خواجہ عبد الرحمن چشتی لکھتے ہیں، اور یوں تو آپ کو جہاں گشت اس لیے کہا جاتا ہے مخدوم جہانیہ جلال الدین بخاری کو، چونکہ آپ نے تمام بلاد اسلامیہ کا سفر کیا تھا، اور وہاں پر جتنے بھی علماء، فضلاء، مشائخ اور بزرگان دین تھے، سب کی بارگاہ سے آپ نے فیوز و برکات اور اجازت و خلافت حاصل کی تھی۔ تو میرۃ الاسرار میں خواجہ عبد الرحمن چشتی بیان کرتے ہیں کہ مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے پاس قریب 400 سلاسل کی اجازت و خلافت تھی، اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ملاقات جب آپ سے ہوتی ہے تو ان 400 سلاسل کی اجازت و خلافت سے آپ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو نوازتے ہیں۔ یوں تو اب اور بات کریں اس کو کہ یوں تو 400 سلاسل کی اجازت و خلافت مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے آپ کو عطا فرمائی، اور میرۃ الاسرار میں اور آپ خواجہ عبد الرحمن چشتی لکھتے ہیں کہ مخدوم پاک نے خود بھی آپ نے سفر کیا ہے ممالک اسلام کا، اور بزرگان دین کی ملاقات کی تھی، تو 100 سے زائد بزرگان دین کی اجازت و خلافت آپ کے پاس موجود تھی۔ تو اس طریقے سے قریب 500 سے زائد اجازت و خلافت بزرگان دین اور وہ تبرکات آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان برگزیدہ بندوں کے ذریعے عطا فرما دیا تھا۔ اور اسی طریقے سے اور بھی آپ نے ملاقات کی سفر کے دوران، ایک بار حج کے سفر کے دوران حضرت بدیع الدین جندہ شاہ مدار یہ بھی آپ کے ساتھ رہے، ان سے بھی فیوز و برکات آپ نے حاصل کیے، اور اسی طریقے سے دیگر بزرگان دین ہے۔ محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ قریب خود مخدوم پاک نے 500 اولیاء کرام کی سفر کے دوران ملاقات کی، یعنی اپنی پوری زندگی کے سفر میں۔ اور اسی طریقے سے اور بزرگان دین کی بات کرے تو خواجہ خضر ہے، خواجہ خضر نے خود آپ کو مراقبہ اسم ذات اور پاس انفاس کی تعلیم فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے آپ نے سلسلے اویسیہ کے اذکار کی اجازت عطا فرمائی۔ اور یوں بات اور کی جائے تو مخدوم پاک کا نام ہندوستان کے اولیاء کرام میں سر فہرست اس لیے بھی ہے کیونکہ آپ صرف وقت کے غوث العالم بھی نہیں تھے، بلکہ آپ تابعی بھی تھے۔ آپ لطائف اشرفی میں ہے کہ حضرت بابا رتن ہندی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے، جن کا ذکر الاصابہ فی تمیز صحابہ کا جہاں پر ذکر ہے مل جائے گا آپ کو، تو بابا رتن ہندی بہت ہی طویل العمر
جنہوں نے قریب 600 سال سے زائد عمر پائی، بھٹنڈا میں جن کا مزار ہے، مخدوم پاک نے بابا رتن ہندی کی بھی ملاقات کی۔ بابا رتن ہندی آپ صحابی تھے، تو صحابی کی ملاقات کرنے والا وہ تابعی، تو اس طریقے سے آپ تابعی بھی ہوئے۔ بہرحال اس طریقے سے مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی ملاقات کی اجازت و خلافت سے آپ کو نوازا گیا، اور یہ سفر جب آپ کا آگے بڑھتا ہے تو آپ جیسے ہی بہار میں قدم رکھتے ہیں، بہار میں آپ جیسے ہی قدم رکھتے ہیں، حضرت مخدوم یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا اس وقت انتقال ہو چکا ہوتا ہے، اور مخدوم یحییٰ منیری آپ کے آخری ایام میں آپ کو مخدوم پاک کے آنے کی خبر مل جاتی ہے، آپ اپنی روحانیت سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، تو آپ اپنے مریدین اور خلفاء کو یہ وصیت کرتے ہیں کہ میری نماز جنازہ فرزند رسول صحیح النسب سید وقت کا غوث اور قرۃ سبا کا حافظ ہے وہی پڑھائے گا۔ جب آپ کی تشریف آوری بہار میں ہوتی ہے اور مخدوم یحییٰ منیری کا وصال ہوتا ہے، مریدین آپ کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور جب علامات کے ذریعے آپ کی شناخت ہو جاتی ہے تو مخدوم یحییٰ منیری کی نماز جنازہ آپ پڑھاتے ہیں۔ نماز جنازہ تو پڑھائی، لیکن اس کے باوجود اور بھی وہاں سے بھی آپ کو تبرکات حاصل ہوئے۔ اب اس کے بعد نماز جنازہ کے بعد تحجیز و تدفین کے بعد آپ کے دربار میں یعنی مخدوم یحییٰ منیری کے آستانے پر عوام و خواص کا ایسا ہجوم لگا، اور سب محو حیرت تھے کہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ مخدوم یحییٰ منیری نے اپنی قبر مبارک سے اپنے دست کو باہر نکالا۔ اب اس منظر کو عوام و خواص دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی، سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہے۔ مخدوم پاک کو بلایا گیا، آپ سمجھ گئے کہ حضرت کے تبرکات میں سے یا حضرت کی ایک ایسی چیز ہے جو حضرت نے کہا تھا کہ قبر شریف میں رکھ دی جائے، اور آپ لوگ وہ بھول چکے ہیں۔ سب کو یاد آیا کہ وہ ٹوپی تھی۔ جیسے ہی ٹوپی لائی گئی، مخدوم پاک اپنے ہاتھ سے مخدوم یحییٰ منیری کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، تو آپ کا ہاتھ مبارک پھر سے قبر شریف میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہ شب آپ مخدوم یحییٰ منیری کے آستانے پر گزارتے ہیں، اور رات میں آپ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ کی روحانیت کو حاصل کرتے ہیں، اور مخدوم یحییٰ منیری آپ کو خلافت کا اشارہ فرماتے ہیں۔ صبح جیسے ہی ہوتی ہے، آپ جو مخدوم یحییٰ منیری کے جو چہیتے خلفاء تھے ان کو کہتے ہیں کہ مجھے خرقے کی اشارہ ہوا ہے، مجھے خرقہ عطا کیا جائے، دیا جائے۔ خلفاء کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے دیا جائے؟ تو مخدوم پاک کہتے ہیں کہ اگر اس بات کو سچ کرانا ہے تو آپ اپنے پیر کے آستانے پر قبر پر رکھ دے، جس کا حق ہوگا وہ اس کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ تو وہ پیر کا یعنی مخدوم یحییٰ منیری کا خرقہ جو تھا آپ کی قبر مبارک پر رکھا گیا، یکے بعد دیگر سب اٹھانے لگے، لیکن وہ اتنا وزنی ہو گیا جیسے مثل پہاڑ کے ہو، کوئی اس کو اٹھا نہیں سکتا تھا، اور جب مخدوم پاک کی باری آتی ہے آپ آسانی کے ساتھ اٹھا لیتے ہیں۔ آپ کے مریدین اور خلفاء یعنی مخدوم یحییٰ منیری کے مریدین اور خلفاء سمجھ جاتے ہیں، اشارہ ہے کہ یہ خرقہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہی کو عطا کیا جائے۔ اب وہاں سے آپ نکلتے ہیں، اب وہ وقت قریب آتا ہے کہ جس کی تلاش میں آپ نے سمنان کے تخت کو ٹھوکر لگائی تھی اور جس کے لیے آپ نکلے تھے، اب وہاں سے آپ کا سفر پنڈوا کی طرف ہوتا ہے۔ جیسے جیسے آپ پنڈوا کے قریب جاتے ہیں اور ادھر پیر جو ہوتے ہیں شیخ علاء الحق والدین گنج نبات، ان کو بھی مرید صادق کی بو نے ان کے دل و دماغ کو معطر کر دیا تھا۔ آپ کہتے ہیں کئی برسوں کے بعد، 2 سال کے بعد، مرید صادق کی خوشبو نے میرے دماغ کو معطر کر دیا ہے۔ چونکہ مخدوم پاک 25 سال کی عمر میں نکلے تھے، اور سمنان سے ہندوستان کا یہ سفر، پیر کی ملاقات کا یہ سفر 2 سال کا رہا، اور 27 سال کی عمر میں آپ پیر کی ملاقات کرتے ہیں۔ ادھر مخدوم پاک کا پنڈوا کے قریب پہنچنا تھا، اور ادھر پیر و مرشد استقبال کے لیے نکلتے ہیں۔ دیگر مریدین اور خلفاء حیرت زدہ ہے کہ اب تک تو شیخ کسی کے استقبال کے لیے باہر تشریف نہیں لے گئے، جس کو بھی ملنا ہوتا تھا شیخ کے پاس آتے تھے، آج خود شیخ چل کر کسی کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ آخر وہ کون بزرگ ہوں گے، آخر وہ کون شخصیت ہوگی؟ لہٰذا جب یہ خبر عام ہو چکی تو سارے لوگ جمع ہو گئے، اور مخدوم علاء الحق والدین کے ساتھ ایک روحانی قافلے کے ساتھ آپ نکلتے ہیں، اور سفر کے دوران
خواجہ خضر علیہ السلام قریب 70 مرتبہ مخدوم علاء الحق والدین گنج نبات مخدوم پاک کے پیر و مرشد کو کہتے ہیں کہ اشرف آ رہا ہے، اشرف آ رہا ہے، یعنی آپ کے آنے کی بات، مخدوم پاک کے آنے کی بات پیر و مرشد کو خواجہ خضر کہہ رہے ہیں 70 مرتبہ، اور کہتے ہیں کہ وہ دنیائے روحانیت کا شہباز، وہ عالم روحانی میں پرواز کرتا ہوا تمہارے پاس آ رہا ہے۔ اور اس طریقے سے آپ پنڈوا شریف آپ استقبال کے لیے باہر تشریف لاتے ہیں، اور وہ ایسی نورانی اور روحانی اور مبارک گری تھی کہ جہاں پر پیر اور سچے مرید کی ملاقات ہوتی ہے، اور بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ آپ کو اپنی خانقاہ میں سرکار مخدوم علاء الحق والدین لاتے ہیں۔ دیگر مریدین اور خلفاء حیرت ہے کہ یہ کون شخص ہے، یہ کیسا نوجوان ہے کہ خود پیر و مرشد جن کی عزت کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کو ابتدائی وقت ہی میں آپ کو خرقہ خلافت عطا کیا جاتا ہے، آپ کو نوازا جاتا ہے، لیکن نوازنے کے بعد چونکہ صوفیاء کا، بزرگان دین کا یہ معمول رہا کہ وہ پیروں کی خدمت کرتے تھے، تو مخدوم پاک اتنی روحانیت، کمالات، فضائل، درجات رکھنے کے باوجود اب پیر و مرشد کے پاس تعلیم و تربیت حاصل کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اور قریب 4 سال تک آپ پیر و مرشد کے پاس رہتے ہیں۔ یہاں یوں تو آپ کا پوری زندگی میں آپ اپنے پیر و مرشد کے پاس جو الگ الگ جو وقت ہے ملاقات کا، اس کو ملایا جائے تو 12 سال ہوتے، لیکن اولاً جو ملاقات تھی اس میں آپ 4 سال تک پیر و مرشد کے پاس رہتے ہیں، اور اس کے بعد تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک وہ گھڑی آئی کہ جہاں پر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے خطاب سے نوازا کہ شب برأت کی وہ مبارک شب تھی، اور آپ محو عبادت تھے، پیر و مرشد بھی تھے، اور اتفاقاً رات کے اس ایام میں ہاتف غیبی سے، در و دیوار سے ایک ایسی آواز آتی ہے کہ جو آواز تھی اشرف جہانگیر، اشرف جہانگیر، اشرف جہانگیر۔ پیر و مرشد سمجھ جاتے ہیں یہ لقب کس کے لیے ہے، اور صبح اپنے مریدین اور خلفاء کو کہتے ہیں کہ یہ لقب سید اشرف کو ملا ہے، اور اسی کے بعد سے آپ کو اشرف جہانگیر کہنے لگا۔ صرف آپ جہانگیر ہی نہیں بلکہ جہانگیر بھی ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ اور واقعات کی تسلسل کی جائے، اور پیر و مرشد سے 4 سال کے بعد جب آپ اجازت لیتے ہیں جونپور ہوتے ہوئے، پیر و مرشد کے اشارے پر آپ کچھوچھا شریف، جس کو مخدوم پاک نے روح آباد کہا ہے، جو پیر و مرشد نے جگہ جو بتائی تھی، علامات نشانی جو بتائی تھی، آپ بالآخر کچھوچھا تشریف لاتے ہیں۔ اس کے درمیان جونپور وغیرہ جو جاتے ہیں اس کے بھی واقعات ہیں، کرامات ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم دوسری نشست میں بیان کریں گے۔ یہاں پر صرف ہم مخدوم پاک کی سوانح کو بیان کرتے ہیں، واقعات کے لیے ہم انشاءاللہ الگ نشست کا انتخاب کریں گے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہجری سن 770 میں آپ کو مقام غوثیت پر فائز فرماتا ہے، آپ کو غوث العالم بناتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ایک شب تھی کہ آپ اپنے فرزند آغوشی نور عین حاجی الحرمین عبدالرزاق نور العین کو تعلیم و تربیت دے رہے تھے، حقائق وغیرہ کی تعلیم دے رہے تھے۔ اچانک آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، آپ تفریح کرنے لگتے ہیں، اور آپ کی اس حالت کو دیکھ کر آپ کی یہ شہزادی بھی حیران ہے، اور اچانک آپ کی زبان سے نکلا کہ مجھے مل گیا، مجھے مل گیا۔ اب اچانک یہ کیفیت کا بدلنا اور اٹھ جانا، تو آپ نے ہمت کرتے ہوئے نور العین پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ ابھی ابھی جو جبل الفتح پر جس غوث کی ہم نے ملاقات کی تھی، ہجری سن 770 کا واقعہ ہے کہ ان کا انتقال ہوتا ہے، وہ دنیائے یہاں سے وہ کوچ کر جاتے ہیں، اور وہ منصب خالی تھا۔ دنیا کے تمام اولیاء کرام یہ چاہتے تھے کہ ان کو مل جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جگہ پر اس ناچیز کا انتخاب فرمایا ہے، اور مجھے مقام غوثیت پر فائز فرمایا ہے، اور آج سے مخدوم پاک کو غوث العالم بنا دیا۔
غوث اور کہتے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ میں نے پڑھائی، چونکہ ایک غوث کی نماز جنازہ غوث ہی پڑھاتا ہے عبدالرب، عبدالملیک اور دیگر ابدال کے ساتھ۔ انشاءاللہ مقام غوثیت کیا ہے، غوثیت کبریٰ، غوثیت صغریٰ، قطب ارشاد، انشاءاللہ اس کو ہم الگ بیان کریں گے۔ بہرحال یہاں سے آپ کو غوث العالم کا مقام ملتا ہے، اور غوث العالم اس کو کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے جتنے بھی اولیاء کرام ہوتے ہیں وہ ان کے تلے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ نیچے ہوتے ہیں۔ اور میرۃ الاسرار میں بھی خواجہ عبدالرحمن چشتی نے بیان کیا کہ آپ وقت کے ایسے ولی تھے، قطبیت اور غوثیت یہ آپ کا منصب تھی کہ سب سے اوپر آپ نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہجری سن 782 میں 27 رمضان المبارک یعنی شب قدر کی وہ مبارک گھڑی تھی، فجر کا وقت قریب آ رہا تھا، اور اچانک آپ اپنے مریدین اور خلفاء کے درمیان میں تشریف فرما تھے۔ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، اشرف دوست ماست، یعنی اشرف ہمارا دوست ہے، اشرف محبوب یزدانی ہے۔ سب اس آواز کو سنتے ہیں، لیکن اس آواز کی صدا عالم میں ایسی گونجتی ہے کہ مخدوم پاک جب فجر کی نماز کے لیے مکہ تشریف لے جاتے ہیں، چونکہ طیع زمانی طیع مکانی کے طور پر آپ روزانہ فجر کی نماز مکہ معظمہ میں ادا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اللہ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو جیسے ہی اسی شب فجر کی نماز کے لیے آپ مکہ معظمہ جاتے ہیں تو وہاں پر شیخ نجم الدین اصفہانی آپ کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ محبوب یزدانی کا خطاب آپ کو مبارک ہو، اور آپ کے ساتھ ساتھ حرم شریف میں دیگر 500 مشائخ تھے جنہوں نے مخدوم پاک کو محبوب یزدانی کے خطاب کی مبارکبادی پیش کی، یہاں تک کہ محبوب یزدانی کا یہ خطاب پوری فضا میں، پورے عالم میں یوں گونج اٹھا کہ آپ کو اب محبوب یزدانی کہا جانے لگا۔ یوں تو آپ تارک السلطنت ہے، سلطان ہے، سادات گھرانے سے سید بھی ہے، نام کے اعتبار سے آپ اشرف بھی ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوثیت صغریٰ کے مقام پر بھی فائز فرمایا، غوث العالم بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اب محبوب یزدانی کا خطاب بھی آپ کو ملا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غوثیت صغریٰ، قطب الارشاد کے مقام پر فائز کیا، اور اس کی بشارت خود آپ کے پیر و مرشد پہلے ہی کر چکے تھے کہ جب سید اشرف، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے غوثیت کا مقام عطا فرمائے تو میرے بیٹے مخدوم زادہ نور قطب عالم کو بھی نوازنا۔ اور جب مخدوم پاک مقام غوثیت پر فائز ہوئے تو آپ نے مخدوم زادہ نور قطب عالم کو بھی نوازا۔ پیر ہے، پیر زادے کو نوازنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہی سے مخدوم پاک کا مقام پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کا ایام علالت تھے، بیمار ہوئے، اور اسی بیماری کے دوران یہی مخدوم زادے یعنی آپ کے پیر و مرشد کے شہزادے نور قطب عالم آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آپ کی شفایابی کی دعا کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اب وہ وقت قریب ہے کہ اب خدا سے میرا ملن ہو جائے، یہاں تک کہ پھر وہ گھڑی قریب آتی جاتی ہے۔ جتنے بھی خواجہ میرۃ الاسرار میں ہیں کہ جتنے بھی وقت کے ابدال، اغواس جو بھی تھے، اقطاب، اولیاء جو بھی تھے، مخدوم پاک کی خبر گیری، خبر پرسی کے لیے وہاں پر تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد اس مقام کی، اس علاقے کی جتنے بھی خلق خدا تھی وہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد اور بھی 5000 قریب آپ کے مرید ہوتے ہیں، خلافت ملتی ہے، اجازت ملتی ہے، اور بیماری کے ایام بڑھتے جاتے ہیں، آثار بڑھتے جاتے ہیں، اور آپ نے اپنے مریدین کو کہا کہ اب میری قبر تیار کی جائے اور ایسی بنائی جائے جس میں میں نماز پڑھ سکوں۔ تو آپ نے قبر کے اندر نماز پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے قبر میں رہتے ہوئے ایک کتاب لکھی، رسالہ لکھا، جس کا نام ہے بشارت المریدین، رسالہ قبریہ، جس میں آپ نے قبر میں رہ کر جو حالات آپ پر منکشف ہوئے، قبر کے حالات اور دیگر جو بھی باتیں ہیں اس میں ذکر کیا، اور قبر کو بھی آپ نے گواہ بنا دیا کہ گواہ ہو جا، میں آ تو رہا ہوں لیکن اسی جگہ پر میں نے سجدہ کیا ہے۔ اللہ والے کیسے خوف خدا والے ہوتے ہیں کہ قبر اور موت سے یعنی عذاب الہی وغیرہ کا خوف ان کو کیسے ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی 28 محرم الحرام کی
وہ گری آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، آپ قوالوں کو بلاتے ہیں اور مجمع لگتا ہے اور شیخ سعدی سراجی کی غزل کو پڑھا جاتا ہے، اور اس غزل کا ایک شعر وہ بار بار پڑھا جاتا ہے کہ اگر بدست تو آمدہ اجلم قد رضینا بما جر القلم۔ شیخ سعدی کا یہ شعر جیسے ہی پڑھا جاتا ہے، مخدوم پاک پر اس کی کیفیت ایسی طاری ہوتی ہے، ایسی حالت ہو جاتی ہے، ایسے وجد و کیف میں آتے ہیں، اس طرف قوال اس شعر کی تکرار کر رہا ہے، بار بار دہرا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اور مخدوم پاک کی کیفیت بدلتی جاتی ہے، آپ وجد میں آتے جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے اسی کیف و مستی اور وجد کے عالم میں آپ اس خاکدان سفلی کو ترک کرتے ہوئے گلزار علوی کی طرف سفر اختیار کر لیتے ہیں، کوچ کر لیتے ہیں۔ تو 28 محرم الحرام ہجری سن 808 ہجری جو تھی 808 میں آپ کا وصال ہوتا ہے، قریب 100 سال سے زائد آپ کی عمر ہوئی، آپ کی عمر 100 تو ہے ہی، اس سے زائد ہے جیسا کہ تاریخ نگاروں نے بیان کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس درگاہ کو، آپ کے مزار کو اور اس جگہ کو وہ برکت عطا فرمائی ہے جہاں سے ولایت صغریٰ اور ولایت ظاہری اور باطنی تقسیم ہوتی ہے۔ ہر خاص و عام آپ کے دربار سے فیض حاصل کرتا ہے، آصف زدہ، جادو تونا، مصیبت کا مارا آپ کی بارگاہ میں آتا ہے تو وہاں وہ شفا ان کو مل جاتی ہے، شفا یاب نظر آتا ہے، اور آپ نے اپنا روحانی سلسلہ آپ کے متبنہ بیٹے حاجی الحرمین عبدالرزاق نور العین جو سرکار بغداد کی اولاد سے تھے، آپ کو جانشین بنا کر ان سے آگے بڑھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مخدوم پاک کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔